بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1506 ہیں اور آج سورۃ النمل کی 4 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 25 تا 28۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 4 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا يسجدوا للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین اذهب بكتابی هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، اللہ یہ کہ نہیں یسجدو وہ سجدہ کرتے للہ اللہ ہی کو، الذی یخرج وہ جو نکالتا ہے، الخبأ ان چھپی چیزوں کو، جو وما تعلنون اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ اللہ، لا الہ نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو مگر وہی، رب ہے، العرش العظیم عرش عظیم کا۔ قال حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، سننظر عن قریب ہم دیکھیں گے، اصدقتا آیا تو نے سچ کہا، ام کنتا یا تو ہے، من الکاذبین جھوٹوں میں سے، اذهب تو لے جا، بکتابی ھذا میرا یہ خط، فالقی پس تو اس کو ڈال، الیہم ان کی طرف، ثم تولا پھر تو ہٹ جا، عنہم ان سے، فانظر پھر تو دیکھ، ماذا یرجعون وہ کیا لوٹاتے ہیں جواب۔ ترجمہ یوں ہے، اور نہیں سمجھتے کہ اللہ کو جو آسمان و زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، کیوں سجدہ نہ کریں؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، اچھا ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا جھوٹ، یہ میرا خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان کے پاس سے پھر آ اور دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ان 4 آیتوں میں 8 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو جانتا ہے، اسے کیوں سجدہ نہ کریں۔ دوسری بات، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تیسری بات، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ چوتھی بات، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اچھا ہم دیکھیں گے کہ تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹا ہے۔ پانچویں بات، یہ میرا خط لے جا۔ چھٹویں بات، اس خط کو ان کی طرف ڈال دے۔ ساتویں بات، پھر ان کے پاس سے پھر آ۔ آٹھویں بات، دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ بزرگان محترم، پچھلی آیات میں یہ بات بتائی گئی کہ ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ کر یہ بات کہی کہ میں ایک ملک شہر سبا سے آ رہا ہوں، وہاں کی ملکہ کے پاس سے، اور میں نے اس عورت کو دیکھا کہ اس کو اور اس کی قوم کے لوگوں کے وہ سورج کا سجدہ کرتے ہیں، اور ایک اللہ کی عبادت سے وہ لوگ محروم ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو بھلا کر کے بتلایا ہے، اور بھٹکے ہوئے وہ لوگ راستے پر نہیں آتے۔ کیا یہ اچھا ہوتا کہ یہ لوگ سجدہ کرتے اس اللہ کا جو چھپی ہوئی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے، اور وہ آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو بھی ظاہر کرتا ہے اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہر اعمال کو بھی جانتا ہے، کیوں اس کو سجدہ نہیں کرتے؟ یہ بات کہی اور پھر کہا کہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ جب ہدہد نے یہ بات کہی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے کیا کہا؟ کہا سننظر، ہم دیکھتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں کہ جو اطلاع تو لے کر آیا ہے ملک سبا سے،
اور ملکہ سبا کے سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ صدقت کہ تو نے سچ بات کہی ہے، سچی بات کہی ہے، ہم کو من الکاذبین، یا یہ کہ تو جھوٹا ہے، جھوٹے لوگوں میں سے دیکھتے ہیں، ہم تحقیق کرتے ہیں۔ چلو اذهب بکتابی ھذا، میرا یہ خط ہے، یہ خط لے کر جاؤ بلقیس کے پاس، ملکہ سبا کے پاس جاؤ، فالقی الیہم، جو بلقیس دربار میں بیٹھے گی تو اس وقت ان کے پاس ڈال دو، ثم تول عنہم، پھر تھوڑی دیر کے لیے ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، فانظر ماذا یرجعون، دیکھو کہ وہ لوگ کیا جواب دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ہدہد کے ذریعے سے ایک خط بھیجا ملکہ سبا کی خدمت میں، تاکہ ملکہ سبا کو دین کی دعوت دی جائے اور اس کو بلایا جائے اور اس کو بتایا جائے کہ ایک اللہ کون ہے، اسے سورج کا نہیں سجدہ نہیں بلکہ ایک اللہ کا سجدہ کرنا ہے۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو بھیجا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ہدہد کے جانے کے بعد اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہماری اور ہماری نسلوں کی بھی اللہ تعالی شرک سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔